بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عوام کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیا ایک بڑے IMF پروگرام کے بعد عوام کے لیے کوئی معاشی بہتری بھی ہوگی، یا یہ قرضہ سابقہ قرضوں کی طرح ادائیگی میں استعمال ہو جائے گا؟ اسی پر چلتے ہیں ناظرین اپنے پینل کی طرف، ان سے گفتگو سنتے ہیں اور بعد میں اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ کسی کو فون ملائیں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی آواز سنائی دیتی ہے، جس میں وہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو 3 ماہ تک کی رعایت دینے کا اعلان کر رہے ہیں، جو کہ 50 ارب روپے بنتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ رقم دیگر تمام صارفین سے وصول کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے شہریوں پر ایک بار پھر بجلی بم گراتے ہوئے ملک بھر میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ رواں ہفتے ہی گھریلو بجلی صارفین پر 1000 تک کے فکسڈ چارجز بھی لگائے جا چکے ہیں۔ وفاقی بجٹ آنے سے پہلے ملک میں مہنگائی کا گراف بظاہر کمی کی طرف مائل تھا، مگر اب اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی سالانہ شرح 23.59% پر پہنچ چکی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے، جس سے جان بچانے والی ادویات بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ بیشتر ادویات کی قیمتوں میں 3 گنا تک کا اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ حکومت کا ہنی مون پیریڈ گزر چکا ہے۔ حکومتی کمان سنبھالے 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر عوام کی معاشی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ماہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن چکا ہے۔ عوام بجلی گیس کے بل لے کر سراپا احتجاج ہیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق 2 سال میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 170% تک کا اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث 100 کے قریب لارج اسکیل فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز جماعت اسلامی نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں دھرنے اور مظاہرے بھی کیے ہیں۔ حکومت کا IMF سے سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت $7 ارب 37 ماہ کے طویل عرصے میں ملیں گے۔ ادھر IMF کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید ٹیکس لگانے کا بھی کہا گیا ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ مہنگائی سے پسی عوام کا اور کتنا امتحان لیا جائے گا۔ بجٹ میں حکومتی شاہ خرچیاں ختم کی گئی ہیں، نہ ہی اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے، لیکن عوام کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کیا ایک بڑے IMF پروگرام کے بعد مستقبل قریب میں عوام کے لیے کوئی معاشی بہتری بھی ہوگی، یا پھر یہ قرضہ بھی صرف سابقہ قرضوں کی ادائیگی میں ہی استعمال ہو جائے گا؟ اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے: بڑھتی مہنگائی، عوام سراپا احتجاج، IMF کا ڈو مور کا مطالبہ، سیاسی عدم استحکام، معیشت تشویشناک، عوام کے حالات میں بہتری کیسے ممکن ہے؟ زیغم صاحب، ہم پتہ نہیں گزشتہ سال 1.5 سال سے بار بار پولیٹیکل سٹیبلٹی پر بات کرتے رہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے تو اکنامیکلی چیزیں موو آن کریں، عوام کو کوئی ریلیف ملے، مگر اب جب ہم آج یہ بات کر رہے ہیں تو حکومت کے تو بہت سے ارادے واضح ہو گئے ہیں گزشتہ 2 دنوں میں کہ حکومت اور بہت کچھ سیاسی طور پر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ عوام کے حالات میں بہتری کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ حکومت نے تو نہیں کچھ کر کے دینا، عوام کیسے اپنے حالات میں بہتری لا سکتے ہیں؟ حکومت کے ہاتھ سے تو اختیار جو ہے وہ ریت کی طرح سے نکل رہا ہے، پوری اشرافیہ کے ہاتھ سے، تو اس وقت بڑے ڈیسپریٹ ہیں، اور وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کام نہیں چلے گا۔ جب شہباز شریف صاحب کی آواز گونجتی ہے نا، جب میں کسی کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کال میں والدہ کو کرتا ہوں، آواز شہباز شریف کی آتی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ جس طرح دیہاتی ٹیپ پر جواب دیتے ہیں نا کچھ، تو میں بھی جواب دوں، لیکن مجھے پتا ہے ان تک میری آواز نہیں پہنچنی، لیکن پہنچ جائے، شاید یہاں سے پہنچ جائے۔ اتنا ٹیکس میں کیسے دوں گا؟ میرے پاس باقی کیا بچے گا؟ مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ جب پاکستان میں بجلی کی میکسیمم کھپت، سب سے زیادہ کھپت گرمیوں میں جب دگنی سے تگنی ہو جاتی ہے، 26,000 میگا واٹ ہے، تو کس سائنسدان نے آپ کو کہا تھا کہ 43,000 میگا واٹ کے آپ پاور پلانٹ لگا دیں اور ہمیں مجبور کریں کہ 1 یونٹ پر 19 روپے ایکسٹرا اس 17,000 یونٹ میگا واٹ کے دیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چینیوں کو گالیاں دو؟ آپ نے حساب لگانا تھا یا چینیوں نے لگانا تھا؟ 19 روپے فی یونٹ نااہلی کا جرمانہ
غریب ترین آدمی ایک یونٹ چلاتا ہے تو 19 روپے جرمانہ دیتا ہے. اس نااہلی کا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کیوں کیا گیا؟ مجھے تو پہلے شہباز شریف صاحب اس بات کا حساب دے کہ بنیادی ہمارا مسئلہ ہے عوام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا اس اشرافیہ نے عوام کو مرکز پہ رکھا ہی نہیں اپنی پالیسیوں کے. عوام کے لیے پالیسیاں بنتی نہیں ہیں, اشرافیہ کے لیے بنتی ہیں. یہ الیٹسٹ اکانومی ہے, اس میں بوم بسٹ آتا ہے, اس میں بوم آتا ہے تو اشرافیہ مال بناتی ہے, بلینز چھاپتی ہے, اور جب بسٹ آتا ہے تو غریبوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں, ان کا پھر بھی کچھ نہیں جاتا. جب پچھلا بوم تھا تو کس نے مال بنایا؟ غریب کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کی قیمت پہ ادھار لے کر بھیک مانگ کر نسلوں کو مقروض کر کے ایک جیلی بوم کریٹ کیا جاتا ہے. یہ جی 6% پر چلی گئی تھی معیشت. ارے 6% پر چلی گئی تو $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آیا تھا وہ 6%؟ جس کی قیمت آج ہم دے رہے ہیں اس 6% کا تو آپ نے فائدہ اٹھا لیا. ہمارا کیا ہوا؟ تو جب تک عوام کو سینٹر پر نہیں رکھا جائے گا, اور عوام سے مراد ہے یہ 50-60% لوگ جس کے 2.5 کروڑ بچے سڑکوں پر پھر رہے ہیں, جس کے اتنے بچے مرتے ہیں کہ پاکستان میں پورے ریجن میں سب سے زیادہ نوزائیدہ بچہ, سب سے زیادہ 5 سال تک کا بچہ پاکستان میں مرتا ہے. ہیلتھ کا بدترین انڈیکیٹر اس غریب کا ہے. تو جب تک عوام کو سینٹر پہ نہیں لائیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ جب ان کی ٹیپ چلتی ہے تو جواب میں عوام کیا کہتے ہیں. کاش اس میں مائک آن کروا دیں کوئی بگ ڈال کے نا, تاکہ انہیں یہ بھی پتا چلے کہ عوام جواب کیا دیتی ہے. درست ہو گیا. افتخار صاحب, بجٹ میں حکومتی اخراجات میں 30% اضافہ کیا گیا ہے. قومی اسمبلی کے بجٹ میں 46%, سینٹ میں 56%, صدر آفس کے بجٹ میں 62%, اراکین پارلیمنٹ کی مراعات میں اضافہ ہے. اور عوام پر ٹیکس تو اب نہ ہی پوچھے, اس وقت تنخواہ دار طبقے کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ابھی بلز آنے ہیں, سال کا آغاز ہے, پہلا مہینہ ہے, اتنی کھلی ڈکیتی ہے, حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے ہمارے ساتھ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے 20,000 میگا واٹ کی بجائے 43,000 میگا واٹ کا جو معاہدہ ہوا ہے, کیا کوئی پاکستان میں ایسا قانون ہے کہ ہم ان کو سزا دے سکیں؟ پر معاہدے بھی سامنے نہیں, سوچیں کہ آپ کی لائنیں اٹھا نہیں سکتی 20-22,000 میگا واٹ, 43 کے کر کس کے لیے رہے؟ وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ سارے معاملے کا جو سازش ہوئی ہے, تو کیا کوئی ہے قانون پاکستان میں کہ ہم ان کے خلاف جا سکیں اور ان کو سزا دلوا سکیں؟ اور کوئی نہیں قانون. ہم کمزور ہو گئے ہیں, عوام بے بس ہیں, عوام اپنی روٹی جو ہے وہی روز کے کمانے کے چکر میں ہے. اور وہ کیا پیغام کیا ہے کہ لوگوں 2 مہینے کے لیے یہ ہے بس, تیسرے مہینے میں کیا ہوگا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آپ عجیب باتیں کرتی ہو. چلے جائیں, کر نہیں سکتے تو ذمہ داری کیوں لیتے ہیں افتخار صاحب؟ بار بار آ کے پتہ ہے نا کہ کیسے حکومت چلتی ہے, عوام کی خواہشات اور توقعات کیا ہے. عوام کی خواہشات, پھر عوام کی خواہشات اور توقعات یہ ہیں کہ یہ خدا کے واسطے اشرافیہ ہماری جان چھوڑ دے, اور اگر نہیں چھوڑے گی تو کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں, یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا. اگر افریقہ کے جیسے ممالک میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک چھابڑی فروش کے ساتھ زیادتی ہونے پر, تو یہاں پہ تو یہ اس مہینے ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, یہ بجلی کون استعمال کر سکتا ہے اس قیمت کے اوپر؟ غریب کا گھر جو ہے 200 یونٹ ہے کیا, اس میں بھی فراڈ ہے. تمہارے سب میٹر فراڈ ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, تمہاری میٹنگ سسٹم فراڈ ہے, سب اکٹھے رلے ہوئے. سر اوور بلنگ کر دیتے ہیں, کسی کو 200 سے 205 210 کر دیتے ہیں. نہیں, 200 سے 201 پہ گئے نہیں, آپ کو سلیب چینج ہوگی. یہ کون فیصلے کرتا ہے؟ کس پارلیمنٹ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا؟ کسی میں کہیں یہ معاملہ زیر بحث آیا؟ کوئی طریقہ کار کا تعین ہوا؟ یہ فیصلہ جو کیا گیا اس کی سزا کسی کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ میرا مطالبہ یہ ہے. کس کو ملے گی؟ ان کو ملنی چاہیے. 90 کی دہائی سے شروع ہوئے, 90 پہ آج تک سیکھا کچھ نہیں ہے. 80 کی دہائی ہو, 90 کی دہائی ہو, جو لوگوں نے ان کاغذوں پہ دستخط کیے ہیں, اپنے آپ کو ماہر سمجھا ہے, وہ کئی بار حکومتوں کے جھولے لے چکے ہیں, ان کو جھولوں سے اتار کے کھڈے میں پھینکنا چاہیے. یہ جذباتی بات, یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا, میں جذباتی بات نہیں کر رہا.
اور ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا آپ بھی دن شہباز صاحب کی طرح مائک ہی ہلا رہے ہیں اور توڑیں گے. ہر آنے والا دن ہمارے لیے تباہی کا ہے. بی بی یہ مجھے پوچھو کہ کس طرح بجلی کا بل میرا جمپ کیا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو. سب کا ہی جمپ کیا, سبھی نہیں چیز. میں تو چلو پھر بھی کماتا ہوں 4 پیسے. چلیں جو میرے گھر میں لوگ ملازمت پہ ہیں, جو کام کرتے Valid ہیں, point افتخار وہ پیسے کہاں سے دیں گے, کدھر سے دیں گے. آپ لوگوں کو چوریوں پہ, قتلوں پہ, ڈاکوں پہ, لوٹ مار پہ, بدعنوانی پہ, بدماشی پر مجبور کر رہے ہیں. ناظرین, حکومت کی طرف سے مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ ہو رہا ہے. جان بچانے والی ادویات بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے اور عوام کی معاشی حالت بھی بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہی ہے. ہر ماہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن چکا ہے اور مہنگائی کی چکی میں عوام کب تک پستی رہے گی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے گلوبل بلاگ, فیس بک, ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل.